جسے چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے۔ کوئی آگے آڑے آ سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہوتا، کوئی دے سکتا ہوتا، کوئی دے سکتا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اب بڑھاپے کی عمر میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے نہ رو رہے ہوتے اور یوں نہ کہہ رہے ہوتے ربی انی، میرے اللہ ذرا دیکھ تو صحیح میری حالت، میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، میری ہڈیوں کا رس بھی ختم ہو چکا ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اور دیکھ تو صحیح میرا سر چمک اٹھا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن اولاد کوئی نہیں۔ او اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ کوئی خود کر سکتا ہوتا تو اس بڑھاپے کی حالت میں بھلا بیٹھ کے روتا کسی کے آگے؟ دینے والا اکیلا، ساری حاکمیت، کنٹرول، اختیار کس کا؟ یہ تو کہتا پھرتا ہے خدا سائیں کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ خدا پکڑ لے تو محمد چھڑا لے، محمد پکڑ لے تو اللہ بھی آنکھیں نہیں چھڑا سکتا۔ معاذ اللہ، سب کہو معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور اونچے ہو گئے اور اللہ حدوں سے آگے نہ نکلیے، حدوں کے اندر رہیے تو دین ہے۔ ساری شریعت حد بندی کا نام ہے، درجے ہیں، بس اوپر نکلو گے تو شرک ہو جائے گا، نیچے آؤ تو کفر ہو جائے گا۔ حدوں کے اندر رہنا ہے۔ توجہ کیجئے، میں بات ختم کرتا ہوں۔ تو یہ تیسرا حصہ، کنٹرول بھی اکیلے اللہ کا۔ وہ بیماریاں دے تو کوئی شفائیں دے سکتا، تھوڑی سی درد نہیں ہوئی ہے کہتا چلو پیر دکھا رہے، تھوڑی سی تکلیف نہیں آئی کہتا ہے جناب چلو حضرت صاحب کے دربار پر منتیں دیں گے، چڑھاوے دیں گے، کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں اگر میں نہ کرنا چاہوں تو دنیا کے اندر کرنے کی طاقت کسی کی کوئی نہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو دے تو کوئی روکتا نہیں، روک سکتا ہی نہیں، اور اگر تو روک لے کسی سے تو کوئی دے سکتا؟ یہ سارے آپ کی ٹکریں فضول ہیں، سب ملے گا تو اسی در سے ملے گا اور کسی در سے نہیں۔ باقی سارے تو خود منگتے ہیں، حد نہیں ہو گئی، منگتا منگتے کے پاس گیا بیٹھا ہے۔ اور میں جو کہ شاید ہی لوڑ ہوئے تو میں منگتے کل منگ سجا دے کل منگ سجا دے کل ہے، بولو نا، جس کے پاس ہے اسی سے مانگوں گا، اور جس کے پاس ہے ہی نہیں اس سے مانگنا فضول۔ اور ایک بندہ جو میں نے کہ استاد جی سامنے دکان جڑی ہو میرے نام لوا دیو، میں کیویں لوا سکتا، ملک صاحب کی دکان ہے، میں کتنے؟ مجھ سے تب مانگ جب میری ملک ہو، اور جن جن کے پاس تو جاتا ہے، قبر پہ جائے، دربار پہ جائے، زندہ کے پاس جائے، مردے کے پاس جائے، چھوٹے سے مانگے، بڑے سے مانگے، نبی سے مانگے، ولی سے مانگے، علی سے مانگے، پیر سے مانگے، فقیر سے مانگے، عرشی سے مانگے، فرشی سے مانگے، جن سے مانگے، فرشتوں سے مانگے، جس سے بھی تو مانگتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اور ساری دنیا کے انسانوں اور نبیوں، ولیوں، پیروں، فقیروں اور اونچے سے اونچے لوگوں، سن لو تم سارے کے سارے مانگت ہو اللہ کے۔ تو جو خود مانگت ہیں، سوالی ہیں، ان سے مانگنا جائز ہو سکتا ہے؟
تو یہ عقیدہ بناؤ. عقیدہ نہیں بنے گا تو رمضان کی تراویحوں کا بھی فائدہ کوئی نہیں. عقیدہ نہیں بنے گا تو رب کعبہ کی قسم ماتھے پہ محراب کا بھی فائدہ کوئی نہیں. عقیدہ نہیں بنے گا تو حج بیت اللہ کا بھی فائدہ کوئی نہیں. عقیدہ نہیں بنے گا تو روزوں کا بھی فائدہ کوئی نہیں. عقیدہ نہیں بنے گا تو ذکر و اذکار کا بھی فائدہ کوئی نہیں. عقیدہ نہیں بنے گا تو تسبیح پھیرنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں. عقیدہ نہیں بنے گا تو صدقہ خیرات کا بھی فائدہ کوئی نہیں. عقیدہ نہیں بنے گا تو بڑے بڑے نیکی کے کام کرنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں. کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے, بنیاد ہے, بنیاد ہے. بنیاد نہ ہو, زمین پہ دیواریں کھڑے کر کے ایک منزل, اوپر دوسری منزل, اوپر تیسری منزل بنانے والا, اس کی عمارت دھڑام سے نیچے گرے گی, سب ختم ہو جائے گا. اس لیے جس بندے نے ایمان عقیدہ نہیں بنایا اور وہ لگ گیا نمازوں پہ, لگ گیا تہجدوں پہ, لگ گیا ذکر اذکار پہ, لگ گیا تسبیحوں پہ, لگ گیا صدقے خیرات پہ, تو رب کعبہ کی قسم اگر نیچے ایمان اور عقیدے کی بنیاد نہیں ہے, اس کے سارے عمل تباہ و برباد کر کے اللہ اسے جہنم کے اندر ڈال دے.